الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم برحمتك أصلح لي شاني كله درود شریف پڑھیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك وعن أبي فضالة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله فليطلب صوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک عز و جل تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمام شرک کرنے والوں کے شرک سے بے نیاز ہوں، لاپرواہ ہوں۔ جو کوئی بھی عمل کرتا ہے اور اس میں میری ذات کے علاوہ کسی کو شریک کرتا ہے تو میں اس عمل کو چھوڑ دیتا ہوں اسی کے لیے جس کو وہ شریک کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمام شرکا سے بے نیاز ہوں، لاپرواہ ہوں۔ جو کوئی عمل کرتا ہے اور اس میں میری ذات کے علاوہ کسی دوسرے کی بھی شرکت کر دیتا ہے تو میں اس سے بری ہوں، اور وہ عمل اسی کے لیے ہے جس کے لیے وہ میرے سوا کرتا ہے۔ حضرت فضالہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ تمام اولین و آخرین کو جمع فرمائیں گے کہ جس دن کے اندر کوئی شک نہیں، یعنی قیامت کا دن ہر حال میں یقینی اور آنے والا دن ہے۔ ایک منادی آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ من اشرک فی عمل عملہ للہ، جس نے اللہ کے لیے کوئی عمل کر کے اس میں کسی کو شریک کیا
تو اپنا ثواب وہ اللہ کے سوا جس کو اس نے شریک کیا اسی سے مانگ لے وہ، اس لیے کہ اللہ پاک بے نیاز ہیں شرک سے اور شرک کرنے والے کے شریک سے۔ یہ 3 روایتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہیں، ایک امام مسلم نے نقل کی اور 2 سنن ابن ماجہ کی۔ دوستو بزرگو، 2 چیز ہے، ایمان اور ایمان کے مقابلے میں شرک، اسی طرح ایک چیز ہے اخلاص اور اخلاص کے مقابلے میں ہے ریا۔ سب سے پہلی چیز تو سمجھ لیجئے، اللہ تعالی ہمارے بزرگان دین کی قبر کو نور سے بھر دے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو انہوں نے چھوڑ دیا۔ ہم میں بے شمار ساتھی مخلص ہیں عمل میں، عمل خالصتاً اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں، لیکن شک شبہ ہو جاتا ہے، دل میں خیال آ جاتا ہے کہ شاید اس میں کسی غیر کی آمیزش ہو گئی یا کوئی اس میں ریا کا دخل آ گیا یا کوئی شرک کا شبہ پیدا ہو گیا، اور یہ عمل جو میں نے شروع کیا تھا اللہ کے لیے، کچھ نہ کچھ اس میں غیر اللہ کا دخل ہو گیا۔ حضرت مولانا تھانوی علیہ رحمہ کے خلیفہ ہیں حضرت مولانا مسیح الامت مسیح اللہ خان صاحب، قاری صاحب نے بھی دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، میرے پیر اول وہی ہیں۔ جب میں دارالعلوم میں کنز وغیرہ پڑھتا تھا تو انہی سے میرے تعلقات تھے، چھوٹے چھوٹے جملوں میں خط لکھتے تو اس کا جواب بھیج دیتے، اسی خط پہ لکھتے۔ بہت پیاری بات کہی، وہ میں ساتھیوں کو سنا رہا ہوں اس لیے کہ اخلاص کے ساتھ عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے اور ہمیں شیطان دھوکے میں نہ ڈال دے۔ بہت پیاری بات فرمائی حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ کوئی بھی نیک عمل شروع کرنے سے پہلے اللہ پاک کے رضا کی نیت کر لو، اللہ پاک کے رضا کی نیت کر لو، یعنی کوئی بھی عمل شروع کرتے وقت اخلاص کے ساتھ اسی لیے کرو کہ اس عمل سے میرا اللہ خوش ہو جائے گا، اور اس عمل کو شروع کر دو۔ اب شروع کرنے کے بعد بیچ میں کچھ بھی خیال آئے، یہ خیال اس اخلاص کو ختم، چونکہ تم نے نیت کی، پہلے نیت کس کی؟ یہ شفاء فی القلوب، یہ نسخہ جو ہے نا اس سے شفا حاصل ہوتا ہے، اللہ والے اس کے پاس شفا ہوتا ہے، چٹکلے ہوتے ہیں جس سے انسان مشکل سے نکل جاتا ہے۔ نیت کیا، جیسے میں نے درس دیا ابھی، نیت کیا کہ اللہ یہ درس تیری رضا کے لیے ہے، اب نیت تو کر لیا میں نے کہ اللہ تیری ہی رضا کے لیے ہے۔ اب اگر بیچ میں شیطان اس میں کچھ وسوسے ڈالتا ہے تو اس وسوسے سے شیطان کے میری نیت پر کوئی فرق ہے، اور یہ عمل سمجھا جائے گا کہ اللہ ہی کے لیے کیا گیا ہے۔ اس سے کتنی راحت مل گئی آپ کو۔ اب آج کے بعد یہ شبہ نہ کیجئے گا کیا کہ یہ عمل میرا جی اللہ کے لیے نہیں رہا، چونکہ ابتداءً نیت کی آپ نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تو نیت کو جب تک کہ کوئی دوسری نیت نہیں آئے نیت ٹوٹتی نہیں ہے۔ تو اب یہ عمل جو آپ کا بیٹھنا اللہ کی رضا کے لیے، سننا اللہ کی رضا کے لیے، کہنا میرا اللہ کی رضا کے لیے، آنا اللہ کی رضا کے لیے، اب جب تک کہ اس نیت کو میں دوسری نیت سے نہ توڑوں تو پہلی نیت ٹوٹتی، یہ عمل خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہوگا۔ اور دیکھیے اس کی ایک مثال سے سمجھیے، آپ آج جمعے کا دن ہے، بہت سارے لوگوں نے مجھ تراشا ہوگا، جی تراشا نہیں تراشا،
ہاں آپ لوگ کہے گا نہیں مولوی صاحب ہم نے تو موچ نہیں تراشا، داڑھی کا صفایا کیا، تو گڑبڑ ہے۔ چلیے بھائی آئینے میں آپ نے شکل دیکھی، آئینے میں آپ نے شکل دیکھی، یہ شکل جو آپ کی نمایاں ہو رہی ہے یہ آئینہ کے اوپری پرت پر ہے یا آخری پرت پر ہے؟ بولیے جی، آپ بولے بھائی۔ اوپری پرت پر شیشہ کا کلر نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیے روزانہ دیکھتے ہیں قاری صاحب، لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں یار۔ ارے بھائی یہ تو درس نہیں ہے نا، یہ تو مسئلہ ہے۔ آپ آئینہ میں شکل جو دیکھتے ہیں تو آپ کی شکل شیشہ کے پیچھے ایک پینٹ ہوتا ہے، اور اس پینٹ کے اوپر ایک خاص قسم کا پینٹ لگایا جاتا ہے تاکہ آپ کی جو تصویر یا عکس شیشے پہ پڑتی ہے وہ آؤٹ آف شیشہ نہ جا کر کے ریٹرن بیک ہو جائے اور آپ اپنی شکل دیکھ لیتے ہیں۔ یہی نہ ہوتا ہے بھائی؟ اچھا، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس گلاس پر، اس شیشے پر مکھی آ کے بیٹھ جاتی ہے، تو مکھی کہاں بیٹھی ہوئی ہے؟ شیشے کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے یا شیشے کے اندر بیٹھی ہوئی ہے؟ اوپر بیٹھی ہوئی ہے، لیکن یہ نظر آتی ہے اندر۔ اسی طرح دوستو شیطان ہمارے مومنین کو اوپر بیٹھ کر کے ورگلاتا ہے کہ یہ تیری نیت میں فساد آ گیا، تاکہ یہ بندہ عمل سے محروم ہو جائے اور پھر اس عمل کو نہ کرے کہ یہ عمل تو میرا ریا کے لیے ہے۔ ہاں کہ مکھی بیٹھی ہوئی کہاں تھی؟ شیشے کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی اور نظر آ رہی تھی شیشے کے اندر۔ اگر اندر ہوتی تو اڑانے سے مکھی کے یہ شیشے کے اندر جو تصویر ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ اسی طرح شیطان ہم کو دھوکہ دے دیتا ہے، کبھی یہ اوپر سے آتا ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ میں اندر آ گیا ہوں۔ اس لیے اس مکھی کو اڑا دیا کیجیے، اس مکھی کو، یعنی ریا کا جو شبہ ہو جائے تو اس شبہ کو کوئی خاطر میں لا کر کے مزید دوسرے عمل کو موقوف نہ کیجیے۔ سمجھ گئے میری بات؟ تو اس لیے کسی بھی عمل کے ابتدا میں، اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اور امام بخاری نے سب سے پہلے اسی روایت کو نقل کی ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ انسان کے عمل کا دار و مدار کس پر ہے؟ کس پر ہے دوستو؟ نیت پر ہے۔ آپ نے نیت کی کہ یا اللہ یہ عمل میں تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو اللہ کی نیت جب آپ نے رضا کی کر لی تو شیطان کون ہوتا ہے اللہ کے لیے عمل کیے ہوئے میں دخل دینے کے لیے؟ اس کو حق ہی نہیں ہے دخل دے دے اس کو۔ اسی لیے دوستو قرآن پاک میں ایک بہت پیاری بات ہے، اللہ نے شیطان کو مردود کیا، وہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے اس نے درخواست کی کہ یا اللہ مجھے مہلت دیجئے، پہلے بھی سنا چکا ہوں قیامت تک کے لیے۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی، شیطان کی بھی دعا قبول ہو گئی، اور اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے مہلت دے دی۔ اللہ سے اس نے کہہ دیا کہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یا اللہ تیرے جاہ و جلال کی قسم میں قیامت تک ہر شخص کو پورے طور پر گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، یا اللہ لیکن جو بندے تیرے مخلص ہوں گے وہاں میرا بس ہے، میرا بس ہے۔ کیا مطلب؟ یا اللہ جو ابتداءً ہی تیری رضا کی نیت کر لے گا اس پر میرا بس ہے۔ تو آج سے طے کر لیجئے کہ ہر عمل کی ابتدا میں اللہ کی رضا کی نیت کر لیں گے، پھر شیطان اس میں دخل نہیں دے سکے گا۔ اس کو کیا بولتے؟ اخلاص۔ اخلاص کی بنیاد پر جتنا عمل ہوگا اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرمائیں گے، ثواب عطا فرمائیں گے، اپنا قرب عطا فرمائیں گے، اور بندے کو اخلاص کی بدولت دنیا میں ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، عبادت کا ذوق پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ مخلص ہیں، ابھی تسبیح آپ نے پڑھ لی،
آئندہ اب اللہ پاک اس اخلاص کو قبول کر کے آئندہ کے عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے. اگلی توفیق اگر مل گئی تو سمجھ لیجئے کہ پچھلا عمل اللہ نے قبول کر لیا. اگر قبول نہیں ہوتا تو دوبارہ وہ اپنے محل میں مجھے آنے کی اجازت نہیں دیتے. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ سناتے تھے اخلاص کا. اس کا ہمیشہ انسان کو جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور جب کبھی بھی اخلاص کے خلاف کوئی چیز سمجھ میں آئے تو فوراً اللہ سے عجز، انکساری، گریہ، بکا، تضرع، فریاد، آرزو، گرگرانا، بلبلانا، جس طرح ہر چیز آپ اللہ سے مانگتے ہیں اللہ سے اخلاص بھی عطا فرمائے مانگیے. کیا مانگیے؟ قرآن نے بھی کہا ہے مخلصین لہ الدین، اخلاص ہونا چاہیے. ایک بزرگ تھے، اس بزرگ نے اپنے نفس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا کہ جنگل سے، گاؤں سے، آبادی سے، جنگل سے نکل جائیں گے، ایک پہاڑ کے غار میں چلیں گے جہاں کسی انسان سے کوئی میری ملاقات نہیں ہوگی. چشمے کا پانی پئیں گے، نفس کو کہہ رہے ہیں کہ چشمے کا پانی پلاؤں گا، اور گولر ایک پھل ہوتا ہے انڈیا پاکستان میں، سیم لائک انجیر جیسا، کا گولر کا پھل کھاؤں گا جنگل کے، اور چشمے کا پانی پیوں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، یہاں تک کہ دنیا سے چل بسوں گا. کہا نفس کو کہ تو آبادی میں جو رہتا ہے تو کبھی جھوٹ بولتا ہے، کبھی غیبت کرتا ہے، کبھی اس کی بدگوئی، کبھی اس کی بدگوئی، کبھی سوچتا ہے چلو چکن 65 کھائیں گے، کبھی سوچتا ہے چلو آج فش فرائی کھائیں گے، کبھی سوچتا ہے دلی دربار کی بریانی کھلاؤ، کبھی کوتا ہے یہ کہ کڑاہی گوشت کھلاؤ. کہ یہ سب چکروں سے چھڑا کے تجھے سزا دینی ہے مجھے، چونکہ تو ہی میرا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا دیا کہ نفس انسان کا بڑا دشمن ہے. اس کو پکڑ کے لے گئے، یعنی اپنے ساتھ چلے گئے جنگل میں. ایک عرصے دراز تک عبادت میں مشغول رہے، دن کو روزہ، رات کو حسب استطاعت قیام، نہ چاول، نہ روٹی، نہ گوشت، نہ مچھلی، چشمہ کا پانی، گولر کا پھل. اچانک ایک دفعہ اعلان ہو گیا کہ بھائی اللہ کے راستے میں چلنا ہے، یعنی النفیر، جہاد. تو یہ جب اعلان ہو رہا تھا تو غار میں یہ عبادت کر رہے تھے تو ان کے نفس نے بھی سنا، یعنی نفس تو ساتھ ہی رہتا ہے انسان کا. سنا اس نے کہ اللہ کے راستے میں چلنا ہے تو نفس ان کا تیار ہو گیا کہ ہاں چلنا ہے جہاد. کہاں چلنا ہے؟ جہاد میں چلنا ہے. کبھی کبھی اس لیے حدیث ہے بخاری شریف کی کہ 3 آدمی سے جہنم کی آگ کو سلگایا جائے گا. کان کھول کے سن لو. ایک سب سے پہلا مجاہد جو اللہ کے راستے میں شہید ہوگا، لیکن اس کی نیت ہوگی کہ لوگ مجھے کہیں بڑا تگڑا مجاہد تھا یہ. ہاں. اور دوسرے عالم، اللہ حفاظت فرمائے میری قاری صاحب کی جتنے علماء ہیں سب. اور تیسرا سخی، جتنے چندے والے آ رہے ہیں سب کو 5000 دے رہا ہے، اس لیے کہ لوگ کہیں گے سخی ہے. ان سے جہنم کی آگ کو سلگایا جائے گا. اللہ بچائے بھائی، ہمارے تاجروں کو بھی بچائے، ہمارے علماء کو بھی بچائے، ہمارے مجاہدین کو بھی بچائے. اچھا بھائی سنو، اب نفس ان کا تیار ہو گیا کہ چلنا ہے جہاد میں. بڑی حیرانی ہوئی بس بزرگ کو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. اللہ کہہ رہے ہیں کہ نفس تو سرکش ہوتا ہے اور یہ ہمیشہ برائی ہی کی طرف لے جاتا ہے، کبھی بھلائی کی طرف نہیں لے جاتا. تو نفس کیوں تیار ہو گیا اللہ کے راستے میں جانے کے لیے، جہاد میں جانے کے لیے کیوں تیار ہو گیا؟ کیا چکر کیا ہے آخر؟ فرماتے میں نے وضو کیا،
یہ میں نے قاری طیب صاحب سے سنا ہوا ہے، اب پڑھا بھی ہے سیر الصحابہ میں، ندوۃ المصنفین اعظم گڑھ نے شائع کی، اس میں یہ واقعہ میں نے پڑھا بھی، نام بھی پڑھا لیکن نام میرے یاد نہیں۔ 2 رکعت نہ وضو کیا، 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھی اور مراقب ہو گئے اللہ کی طرف، اللہ سے فریاد کی کہ میرا رب، آپ نے کہا ہے کہ جب تک کہ نفس سرکش سے تمہاری جان نہیں چھوٹے گی اس وقت تک تم جنت میں جانے کے مستحق نہیں ہو۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ تو یا اللہ یہ نفس میرا کیوں تیار ہو گیا جہاد میں جانے کے لیے؟ تو اتنے سال کا جو میں نے مجاہدہ کیا ہے، چلا کاٹا ہے غار میں، تو سب بیکار ہو گیا، میرے اللہ مجھے اس کی سرکشی سے بچا۔ اسی لیے قاری صاحب دعا مانگتے، میں سنتا رہتا ہوں، آپ کو تو نہیں پتا، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انک انت خیر من زکاہا انک انت ولیہا مولاہا۔ اے میرے خالق نفس، میرے مولا، نفس کو میرے تو تزکیہ عطا فرما دے اور نفس کی سرکشی سے مجھے بچا لے میرے اللہ۔ نبی پاک نے دعا مانگی ہے، اللہم انی اسألک نفسا مطمئنۃ تؤمن بلقائک وترضى بقضائک وتقنع بعطائک۔ دعا مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من وساوس القلوب وشتات الامور ومن قید النفس الامارۃ بالسوء۔ یہ دعا حدیث کی کتابوں میں موجود ہے دوستو، نفس کی سرکشی سے نبی پاک نے بھی پناہ مانگی ہے اور نفس مطمئنہ مانگا ہے۔ تو یہ بزرگ مراقب ہو گئے، اللہ سے بات ہو رہی ہے کہ یا اللہ یہ سرکش آخر اتنے سال ہو گئے مجھے عبادت کراتے ہوئے، اس کو یہ پھر بھی مسلمان نہیں ہوا میرا، یا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے الہام کیا، اس بزرگ پہ کیا الہام ہوا سنیے۔ الہام ان پہ یہ ہوا کہ تو نے نفس سے کچھ زبردست سزا میں رکھا ہوا ہے۔ کیا آبادی میں رہے گا، جب نے پوچھے گا بھائی قاری صاحب کیا حال ہے، السلام علیکم، قاری صاحب پوچھیں گے مفتی صاحب کیا حال ہے، اچھا بھائی آئیے چائے پیجیے، ارے ایک زمانہ ہو گیا آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوں قاری صاحب کیا بات ہے بھائی، وہ ایسا نہیں کہ میں گیا ہوا تھا چلہ میں، وہ مروا دیا جی، وہ الحمدللہ بھی بلوا رہا ہے۔ اور ارے تلبیس ابلیس پڑھو عبد الرحمن جوزی کی، کہ اب دیکھتا ہے یہ کہ برائی کے راستے سے اس کو گمراہ نہیں کر سکتا ہوں تو نیکی کے راستے گمراہ کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ کیوں؟ زنا کرنے والا توبہ کر لے گا، شراب پینے والا توبہ کر لے گا، جھوٹ بولنے والا توبہ کر لے گا، لیکن ذکر کرنے والا اس کو یہ احساس ہو جائے کہ میں نے کچھ نہیں کیا اور اس ذکر پر بھی استغفار کرے، یہ مقام ولایت، یہ ہے مقام ولایت، یہ نہیں ہے کرنا۔ درخت پہ پھل لگتا ہے دوستو آم کا تو یا ایسے کھڑا ہوتا ہے، اب بول بھائی بول، بولو بابا، جھکتا ہے تو جتنی عبادت ہوگی قبول اتنی مزاج میں تواضع آئے گا، انکساری آئے گی، اللہ کے بندوں کے سامنے ذلیل ہوگا، یہ اپنے کو سب سے کمتر سمجھے گا۔ شاید جو عبادت ہوئی ہے، میں نے جس کو عبادت سمجھا ہے، اس میں کوئی خطا ہو گئی ہو، اب بجائے ثواب کے اللہ کیا پٹا ہی نہ ہو جائے جی۔ اچھا بھائی، تو اللہ نے الہام کیا ان بزرگ کو کہ تو نے اس کو اتنے سال ہو گئے کسی سے ملاقات، یعنی سلام علیکم سلام، خبر خیریت، ابھی کسی سے بات ہی نہیں ہو رہی ہے، تو گفتگو کرنا بھی تو نفس کی خوراک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ السکوت مطردۃ للشیطان، خاموش رہنا، جو آدمی ہمیشہ خاموش رہتا ہے اس سے شیطان دور بھاگتا ہے۔ کیوں؟ یہ اسی کے ذریعے نہ کسی کو گالی دلواوے گا، اسی کے ذریعے نہ کچھ بلواوے گا، اسی کے ذریعے نہ اپنی تعریف کروائے گا جی۔ تو اتنے زمانے ہو گئے تو نے کسی سے اس کو ملاقات ہی نہیں کرایا، بیچارے نفس تو مر گیا، کسی سے خبر خیریت ہی نہیں پوچھتا ہے۔ اچھا بھائی، پھر 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھی اور توبہ کیا کہ یا اللہ، نفس کی اس سرکشی کا مجھے علم ہو گیا نا کہ اللہ کے راستے میں جاؤں گا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ چاچا ملیں گے، پھوپھا ملیں گے، خالہ ملیں گی، دادا ملیں گے، خان صاحب ملیں گے، دوست ملیں گے، کوئی پوچھے گا ارے مفتی صاحب اتنے زمانہ سے کہاں تھے آپ؟ ارے وہ ایسا ہے کہ تھوڑا غار میں کچھ کر رہا تھا۔
جی کہا سن، نفس کو مخاطب کر، سن میدان جہاد میں جاؤں گا، اگر کسی نے مجھے سلام کر دیا تو جواب دینا واجب ہے، جواب تو دے دوں گا، لیکن کسی سے نہیں پوچھوں گا کہ کیا حال ہے، کیف حالک انت بخیر طیبین کیف اولادک این کنت ما رأیناک من زمان، کا کوئی کوشچن نہیں کروں گا، نو کوشچن، بس صرف سلام اگلا کرے گا تو کہوں گا وعلیکم السلام، اس سے زیادہ کوئی گفتگو نہیں۔ نفس کو مخاطب کرتا کہ تو سن لے۔ جب نفس کو یہ مخاطب کر کے کہا تو نفس نے کہا پھر بھی میں چلنے کو تیار ہوں، کہا پھر بھی چلنے کو تیار ہوں۔ پھر نیچے اترے غار سے، پھر چشمے میں وضو کیا، پھر 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھی، پھر مخاطب ہوئے اللہ کی طرف مراقب کہ یا اللہ میں نے نفس کو کہہ دیا ہے کہ اب کی جو چلوں گا اللہ کے راستے میں تو سلام تو میں کسی کو نہیں کروں گا، لیکن اگر کسی نے سلام کر دیا تو صرف جواب دوں گا اور پھر کوئی کلام ولام نہیں کروں گا، پھر بھی یہ نفس کا اٹیچ چلنے کے لیے تیار ہوں، چلتا ہوں۔ یا اللہ یہ میرا جان کیوں نہیں چھوڑ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پھر الہام کیا کہ اب نفس کی خوراک یہ ہے کہ اتنے سال ہو گئے پراٹھا نہیں کھایا، روٹی نہیں کھائی، چکن منچوری نہیں کھائی، 65 نہیں کھایا، فش فرائی دیکھا نہیں، کباب پٹھان کا دیکھا نہیں، نمکین گوشت کھایا نہیں، سلاد کی نظر نہیں آئی، نمک دیکھا نہیں، چائے پی نہیں، تو چلیں گے میدان جہاد میں جی تو خوب دبا کر کے بریانی ماروں گا۔ اب نفس کی خوراک یہ ہے کہ خوب اچھے اچھے کھانے ہم لوگ تو روزانہ کھاتے، بھائی اللہ ہی خیر کرے، ہمارے نفس کا کیا حال ہوگا جی۔ ہاں کبھی کبھی اس کی سرزنش کیجئے، کوئی چیز یہ مانگے تو مخالفت کیجئے اس کی، کہ یہ نہیں آج نہیں کھلاؤں گا، ایسا کر کہ تو کہتا ہے نا کہ دلی دربار کی بریانی چاہیے تو ایسا کر 3 روزے رکھ نفلی رفیق، تو 4تھا دن تجھے بریانی کھلاؤں گا، پھر زندگی میں جو جس تیرا نفس نے کہہ دیا میں دلی دربار کی بریانی کھاتا ہوں، زندگی میں نہیں کہے گا تجھے مجھے دلی دربار سے بریانی لا۔ سچی تجربہ کر لو نا بھائی، ہاتھ انگن کو آرسی کیا، تجربہ کر کے دیکھو، اور دلی دربار کی بریانی کھلاتا ہوں اس شرط پر کہ 3 روزے رکھ اور تیسرے روزے میں افطار میں بریانی کھلاؤں گا، کہ بھائی خدا کے لیے روزہ مت رکھ، بریانی نہیں چاہیے۔ ہاں یہ بڑا شرکش ہے، بس اس سے اللہ اپنی امان میں رکھے ہم کو بھی اور آپ کو سب دوستوں کو، یہ بڑا خطرناک دشمن۔ اچھا بھائی سنو، پھر 2 رکعت نماز پڑھی نہیں تازہ وضو سے، پھر نفس کو مخاطب کیا، کہا سن لے بیٹا اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ جس کے ساتھ ہے وہ کبھی جی وَمَن يَهْدِ اللَّهِ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ جی وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ مُرْشِدًا، مرشد، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی مرشد راستے پر نہیں لا سکتا ہے۔ اللہ بچائے بھی، اپنی امان میں رکھے میرا اللہ۔ نفس کو مخاطب کر کے کہا کہ سن چلوں گا اللہ کے راستے میں، بات بھی کسی سے نہیں کروں گا، اور گلڑ یہیں سے لے چلتا ہوں، لے اب پانی تو کہیں کا پی لوں گا، اور جس طرح یہاں گلڑ کھاتا تھا میدان جہاد میں بھی قاری صاحب کے یہاں نہیں کھاؤں گا، فلاں کے یہاں نہیں کھاؤں گا، دسترخوان پہ نہیں کھاؤں گا، تنے تنہا اپنا گلڑ کھاؤں گا اور پانی پیوں گا، پھر بھی اللہ کے راستے میں چلنا ہے، تجھے بریانی شریانی نہیں کھلاؤں گا۔ یہ دوسرا معاہدہ ہوا۔ پھر نفس نے کہا کہ بھائی میں پھر بھی تیار ہوں، چل اللہ ہی خیر کرے۔ بھائی کیسا نفس ہے، ہائے ہائے۔ درمیان میں ایک بات سن لو دوستو، ہمارے اکابر کہتے ہیں بزرگان دین کہ انسان کے 6 لطائف ہیں۔ لطائف اندر کی چیز ہے، یہ سب قرآن میں ہے۔ قلب قرآن میں ہے، روح قرآن میں ہے، سر بھی قرآن میں ہے، خفی بھی قرآن میں ہے، اخفا بھی قرآن میں ہے، اور نفس بھی قرآن میں ہے۔ یہ سب سے لطائف 6 ہیں۔ 5 لطائف سے انسان جب ذکر کرتا ہے، صوفی نقش بندی ہے کوئی یہاں تو اس کو پوچھو،
ہر لطیفے سے پیر و مرشد ذکر کرواتا ہے اس کو. کم سے کم وظیفہ ہے 24,000 اسم اعظم پڑھنا. 24,000 اسم اعظم یعنی اللہ. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہ بنتا ہے نہ بن، اپنا تو بن. اچھا بھائی، اب نفس نے کہا کہ چلنا ہے، تو نفس کو مخاطب کر کے کہا بھائی دیکھ، سلام کلام کسی سے نہیں، کھانا پینا کہیں نہیں، تجھ کو چلنا ہے. تو نفس نے کہا ابھی بھی چلنا ہے. پھر 2 رکعت پڑھی، پھر مخاطب، پھر اللہ کی طرف ہوئے. پھر اللہ نے کہا کہ اب نفس کی خوراک یہ ہے کیا کہ اتنے زمانے سے ہو گئے، یہ روزانہ دن بھر مجھے مارتا ہے. دن بھر کیا کرتا ہے، کیسے مارتا ہے؟ طرح طرح کی چیزیں میں طلب کرتا ہوں، چائے چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، وہ چاہیے، کچھ بھی نہیں دیتا ہے. اور دن میں بھی مارتا ہے. کہتا ہوں سو جاتا، کہتا نہیں سوؤں گا، قبر میں چل کے سوؤں گا. کہتا ہوں سو جا بابا، تو تھک گیا نا تھوڑا سا. تو کہتا نہیں نہیں ادھر نہیں سوؤں گا، قبر میں اکٹھا سوئیں گے. یہ بڈھا مجھے دن رات پریشان کرتا ہے. تو میدان جہاد میں چلتا ہوں، کسی زبردست خطرناک دشمن خدا سے ٹکراؤں گا اور وہ میری گردن پہ تلوار مار دے گا، جان نکل جائے گی. بڈھے سے جان تو میری چھوٹ جائے گی 17 میاں سے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ شیطان کی اب خواہش یہ تھی کہ یہ جو دن رات مجھے مار رہا ہے، یہ نہیں دوں گا، یہ نہیں دوں گا، یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا. اور سزا بھی یہ ہوا ہے، نہ سوتا ہے نہ سونے دیتا ہے مجھے. نفس پا رہا ہے. تو کسی زبردست دشمن خدا سے ٹکراؤں گا، وہ مارے گا تلوار گردن سر سے، تو میری جان ہی چھوٹ جائے گی بڈھے سے. ایک ہی دفعہ نہ مروں گا بھائی، تو روزانہ جو مرتا ہوں اس سے تو بہتر ہے کہ ایک موت بہتر ہے. ہائے ہائے ہائے، عجیب اللہ والے لوگ تھے. پھر 2 رکعت نماز پڑھی، صلاۃ حاجت. پھر اللہ کی طرف مخاطب ہوئے اور اللہ سے کہا کہ میرے اللہ، یہ تو میری جان ہی نہیں چھوڑ رہا، اس کی سرکشی سے میری تو حفاظت فرما. پھر نفس کو مخاطب کر کے کہا سن، بات بھی نہیں، کھانا پینا بھی نہیں، اور سب کچھ نہیں، اور مجاہدین کے گھوڑے جہاں بدھتے ہیں ان کی لیدوں کو اٹھا اٹھا کے سر پہ پھینکوں گا. چل سمجھ گئے؟ اب اس سے بھی تو بچا دیا. اس کو کہا ماروں گا کہاں؟ مجاہدین کے گھوڑے جہاں بدھیں گے تو ان کی لید ہوگی نہیں ہوگی، گوبر ہوں گے نہیں ہوں گے، اس کو اٹھا کے پھینکوں گا. اور اگر وقت پڑ گیا جان دینے کے لیے تو جان اللہ کے لیے دوں گا، اس لیے نہیں دوں گا کہ تجھے نجات ملے گی مجھ سے. پھر مخاطب ہو کر کے اللہ کے راستے میں گئے. تو دوستو یہ بڑا ہی سرکش دشمن ہے. تو اخلاص زبردست چیز ہے دوستو. تو یہ انٹی ہے کس کے؟ ریا کے. کس کے ہے دوستو؟ ریا کے. اخلاص عمل میں آنا چاہیے. قیامت کا دن جب آ جائے گا تو اللہ پاک وہی عمل کو قبول کریں گے جس میں کسی غیر اللہ کی شرکت، آمیزش، کسی کا شبہ، کسی کا ذرہ برابر نہیں ہو، صرف خالصتاً عمل اللہ کے لیے ہو. اسی لیے قرآن پاک نے ابتدا سے پہلے کیا کہا؟ فاستعذ باللہ، اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے پناہ لے لو. نیت اسی لیے عبادتوں میں رکھی گئی کہ نیت کس کی کرو؟ اللہ کی رضا کے لیے. بزرگوں نے لکھا کہ اگر کر سکتے ہو تو کوئی بھی نیک عمل کرنے سے پہلے پڑھو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی اے قیوم ہم آپ کی رحمت سے مدد طلب کرتے ہیں. ولا تکلنی الی نفسی، اے میرے اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے، لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، آنکھ کی پلک مارنے کی مقدار بھی میرے اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیٹنٹ دعا تھی، ان کی وصیت میں پڑھیے، سب سے مخصوص دعا تھی، اللہ سے یہ مانگتے تھے. اور پھر اس کے ساتھ دوسری حدیث میں جملے آئے اس کو پڑھتے تھے کہ ان تکلنی الی نفسی، اے میرے اللہ اگر آپ نے مجھے میرے نفس کے حوالے کر دیا تو تکلنی الی ذنب و خطیۃ و عورۃ و ذوق، اے میرے اللہ اگر میرے نفس کے حوالے آپ نے کر دیا تو گویا ہے کہ مجھے کھڈے میں دھکیل دیا. اے اللہ گویا کہ مجھے گناہ کے حوالے کر دیا. اے میرے مالک میرے اللہ میرے کمزور کے حوالے کر دیا.
پھر دعا مشہور تھی انتقال کے وقت، مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فرمایا کہ وہ اوسعو والی دعا پڑھواؤ، چونکہ آخری وقت تھا حضرت کا، تو مولانا انعام الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک دعا پڑھی جو حضرت پڑھا کرتے تھے ہمیشہ، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اے اللہ آپ کی مغفرت بہت وسیع ہے، کس سے؟ میرے گناہ کے مقابلے میں آپ کی مغفرت بہت زیادہ ہے، مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اور میرے عمل کے مقابلے میں میری نگاہ نجات کے لیے آپ کی رحمت پر ہے، اپنے عمل پہ نہیں ہے۔ یا دوسرا میں ترجمہ کرتا ہوں اس کا اس طرح کہ اے اللہ جس عمل پر مجھے نجات کی امید ہے وہ سب سے بڑا عمل تیری رحمت سے ملے گی، سب سے بڑا عمل رحمت ہے۔ تو دوستو انسان کو ہر عمل کے اندر کیا چاہیے؟ اخلاص۔ اخلاص کی بنیاد پر انسان کے باطن میں نور پیدا ہوتا ہے، چہرے پر اس کے انوارات ظاہر ہوتے ہیں، پھر دل سے بات نکلتی ہے تو دل تک داخل ہو جاتی ہے، اور ریا میں بات زبان سے نکلتی ہے اس لیے دل میں داخل نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اخلاص عطا فرمائے، جملہ امور میں ریا سے بچائے، آپ کو بھی بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔ مولا مجھے معاف کر دے، میری خطاؤں کو بخش دے، یا اللہ اخلاص کی لازوال دولت نصیب فرما دے، ہمارا آنا بھی تیری رضا کے لیے ہو، بیٹھنا بھی تیری رضا کے لیے ہو، تیرے نبی پاک کے احادیث قدسی اور تیرے کلام کو سنانا بھی تیری رضا کے لیے ہو، ہمارے دوستوں کا سننا بھی تیری رضا کے لیے ہو۔ اے میرے اللہ محض اپنے فضل سے قبول فرما لے، اخلاص کی دولت نصیب فرما دے۔ اے اللہ بظاہر امید یہی ہے کہ جس طرح تو نے عمل کی توفیق دی ہے، اے اللہ ان عمل میں تو یقیناً اخلاص بھی ڈال دے۔ اے میرے مالک میرے اللہ یہ التجا ہے، فریاد ہے، میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا اللہ میرا رب ہے۔ اے اللہ اپنی بات تجھی سے کہہ سکتا ہوں اور میری مرادوں کو کوئی تیرے سوا پوری بھی نہیں کر سکتا۔ اے اللہ جو بچیاں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ جو بچے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ جو مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو مشکل سے نجات دے دے، ہماری دعا کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔